بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 13 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ اور اس پروگرام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کر سکیں۔ اس پروگرام کی لگ بھگ ہم نے 12 نشستیں اس سے پہلے کی ہیں، جس میں ڈیفرنٹ موضوعات پر حسن بھائی نے بہت مدلل انداز میں گفتگو کی ہے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے حسن بھائی نے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، دعائیں خیر عافیت، امید ہے آپ تمام لوگ سننے والے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی جب تک ہم پبلک کے کوشچن آنسرز لیتے، سب سے پہلے میں ایک سوشل ایشو پر آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلے بھی کافی بہت لمبے عرصے سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر خواتین کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پایا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے جو ٹریڈیشنل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ خواتین کو بنیادی حقوق دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور کبھی کبھار آنر کلنگ کلچر کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو اس طرح کے انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو میری جیسے ینگ جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں، وہ اس طرح کے ریسنٹلی کچھ انسیڈنٹ اس طرح سے ہوئے تھے جس سے ہم ایکسپوز ہوئے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک مشہور اداکارہ ہیں عمیرہ اصغر کے نام سے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ایک معصوم بچی ثنا یوسف کے نام سے، اس کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ اس نے ایک لڑکے کی شادی کے انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ انسیڈنٹ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے جس کی طرف میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ اس کے اوپر، اس طرح کے انسیڈنٹس پر جب پبلک کا ریئیکشن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کامنٹس کے اندر اور بہت سے ویڈیوز کے اندر بھی آ کر اس بنیاد پر اس طرح کے انسیڈنٹس کو، اس طرح کے قتل کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ خواتین تو سوشل میڈیا پر آ کر ویڈیوز بنایا کرتی تھی، یہ تو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی تھی، یہ تو انسٹاگرام پر ریلز بنایا کرتی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا۔ اور کچھ لوگ تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو قتل کیا گیا ہے یہ باقی خواتین کے لیے عبرت بنے گا کہ وہ سوشل میڈیا پر خود کو آ کر ایکسپوز نہ کریں۔ تو اس کے حوالے سے میں پورا کا پورا اسلام کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام اس میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، اور اسلام کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ اسلام کو بنیاد بنا کر، خصوصاً طالبان کو ہم دیکھ لیں تو وہاں پر خواتین کی ایجوکیشن پر، باقی معاملات کے اندر بھی ان پر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں۔ تو کیا یہ ساری کی ساری ریسٹرکشنز یا پھر جو پبلک کا رسپانس آتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس پر، تو اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، اس طرح کے جو سانحات ہمارے گرد و پیش میں رونما ہوتے ہیں بہت افسوسناک سانحات ہیں۔ ہر انسان جو اپنے اندر شعور، آگہی اور احساس رکھتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر۔ لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا تجزیہ کریں تو اس کے پس پردہ بڑے گہرے فکری، تاریخی اور نسلی نوعیت کے عوامل ہیں جو پیوست ہیں، اور جب تک ہم انہیں درست نہیں کریں گے، ان پر بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کوئی قابل عمل حل کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتے۔ ایک پہلو تو بالعموم جو ہمارے یہاں زیر بحث آتا ہے وہ مذہبی تعبیرات کا ہے۔ اس پر ہم بہت گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دینی تعبیرات کی روشنی میں جو تصور عورت بنا ہے مذہبی آدمی کا، اس کی تصحیح ہونا نہایت ضروری ہے، اور ان تمام نصوص کو بھی زیر بحث لاتے ہیں جن سے غلط استدلالات کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص طالبان کے باب نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کی بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھا گیا ہے، جس سے جو عورتوں کے بارے میں ایک تصور پیدا ہوا ہے، اس میں آپ ناقصات العقل والدین والی روایت لے لیں یا وقرن فی بیوتکن والی قرآن کی آیت لے لیں، یہ سب آؤٹ آف کانٹیکسٹ رکھ کر مذہبی آدمی کا ایک تصور عورت بنتا ہے۔ دین اسلام اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن اس میں ایک پوری ڈیبیٹ ہے جو مذہب کے دائرے سے الگ ہو کر بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ انسانیت کا مشترک مرض ہے۔ اس کے اندر کوئی تہذیب، کوئی نسل اس سے بالاتر نہیں ہے۔ کچھ موجودہ دور کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں عالمی طور پر، کچھ تہذیبی شعور اجاگر ہوا ہے، خود مغرب کے اندر حریت فکر، حریت افکار کی ایک لہر دوڑی، تو اس سے ان میں تبدیلیاں آ گئیں، ورنہ اگر آپ
ماضی کا جائزہ لیں، کوئی 100 سال پہلے 200 سال پہلے، تو پوری دنیا میں کم و بیش عورتوں کے بارے میں وہی تصورات تھے جو اس وقت آپ کو اس کے کچھ نظائر شواہد ہمارے بر صغیر میں نظر آ جاتے ہیں۔ علی عباس جلال پوری کی ایک کتاب ہے، انہوں نے دنیا بھر کی تہذیبوں میں، بالخصوص فلسفیوں میں، خود مغربی مفکرین جو عورتوں کے بارے میں رائے رکھتے تھے ان سب کو بھی نقل کر دیا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری دنیا میں اصل میں جو ہمارا بطور انسان کے ایک تصور عورت بنا ہے اس کے اندر کچھ خلا ہے، جس کے پھر نتائج ہیں جو ہماری تہذیب میں نمودار ہوئے۔ اور میں جب اس چیز کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا گہرا اثر تھا ہمارے پس منظر میں، تہذیبی اثر خواتین کے بارے میں، کہ پھر یہ اثر لینے کے بعد جب ہم نے دین پر غور و فکر کیا تو وہاں سے بھی وہی تعبیرات کشید کے ہم لائے جو ہمارے اس تصور کی تائید میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو پہلا گہرا عنصر ہے وہ مردوں کا دنیا کے اندر ڈومینیٹ کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ایک پدر شاہی معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مرد کو اپنی خلقت کے اعتبار سے جسمانی قوت اور صلاحیت زیادہ دے کر بھیجا ہے بنسبت عورت کے۔ یعنی یہ کوئی میں ڈسکرمنیشن کی بات نہیں کر رہا کہ اس پہ تحفظ نسواں کے لوگ آ کر کہیں کہ یہ میں نے کوئی ان کی حق تلفی کر دی، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ دنیا کے اندر مرد آگے بڑھا ہے، مرد نے ہمت حوصلہ دکھایا ہے، مرد نے روزی روٹی کمائی ہے، مرد جنگوں میں نکلا ہے، مرد نے حکمرانی کی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہے جو عقلاً مرتب ہوا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ مرد ہی اصل میں دنیا میں اصل مخلوق ہیں۔ باقی جس طریقے سے جانور یہاں پر موجود ہیں، جس طریقے سے نباتات یہاں پہ موجود ہیں، ایسی ہی ایک صنف ان سے ذرا ممتاز ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنا دی جو کہ عورتیں ہیں۔ تو مردوں کا صدیوں تک یہ تصور رہا، اور اگر آپ خالصتاً عقل کی بنیاد پر اس چیز کا تجزیہ کریں تو اس تصور کو توڑنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ افادیت کے اعتبار سے یا مشاہدے کے اعتبار سے کوئی ایک نسل، کوئی ایک جنس اپنے تفوق یا برتری کا کوئی مقدمہ لا کر دنیا میں پیش کر سکتی ہے۔ یہ در حقیقت مذہب ہے کہ جس نے آ کر انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے قوت میں، تمہاری صلاحیتوں میں یہ جو کمی بیشی اور اختلاف رکھ دیا گیا ہے، یہ ایک غرض سے ہے، یہ ایک مقصد سے ہے۔ اس کی بنیاد پر تم اپنے تفوق، اپنی برتری اور اپنے آگے بڑھنے کے جذبے کو تسکین مت پہنچاؤ اور دوسرے کو حقیر مت سمجھو۔ تو مذہب نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ یہ بغرض امتحان ہے، مردوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی ایک تخلیقی اسکیم ہے، اس میں خاندان بنے گا، بچے پیدا ہوں گے، اس کا ایک سربراہ ہوگا، وہ اس کی کفالت کی، نگرانی کی ذمہ داری، پرداخت، تربیت، اس کی ایک اونرشپ لے گا، اور اس اونرشپ لینے کی صلاحیت اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ صلاحیت جو ڈالی گئی ہے وہ ایک ذمہ داری دینے کے لیے ڈالی گئی ہے، نہ کہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ آپ عورتوں کے حاکم بن جائیں یا عورتوں کو اپنا محکوم بنا لیں یا عورتوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھیں۔ تو انسانوں نے ہزاروں سال تک اپنے اس عقلی نتیجے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بطور مرد عورت سے برتر مخلوق سمجھا ہے۔ جس وقت آپ اس تصور کو مان لیں گے تو نتیجے کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی جو ہمارے معاشروں میں پیدا ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ ہیں اصل میں آنر کی علامت، آپ ہیں معاشرے کی عزت، آپ ہیں وقت کے حکمران، تو اب آپ کی عزت سے ہر چیز واجب ہے، پیوستہ ہے۔ اگر اس پر کوئی ٹھیس یا آنچ آتی ہے تو اصل میں یہ اب سامنے والے نے اس عزت کو پامال کر دیا ہے، تو گویا اس نے معاشرے کو پامال کر دیا، خاندان کو پامال کر دیا۔ اس سے آپ دیکھیں کیا چیز پیدا ہوئی کہ عورت اگر نکل کے کہیں پر اپنی محبت کا اظہار کر دے تو یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے معاشرے میں مرد کی حیثیت کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتی کہ اس کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تابع تھی، یہ تصور تھا۔ اب اگر وہ تابع تھی تو ہر جگہ جہاں پر وہ اپنی حریت کا اظہار کرے گی، جہاں پر وہ اپنے ارادے اور اپنی خواہش کا اظہار کرے گی، ایک پدر شاہی معاشرے کے اندر وہ بغاوت کہلائے گی، وہ غیرت کے خلاف اقدام کہلائے گا، جس پر پھر ریوالٹ ہوگا۔ چنانچہ مردوں نے ریوالٹ کیا، اس سطح پر ریوالٹ کیا کہ دنیا کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیے جو بہت لمبے عرصے تک اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ عقل کی سطح پر ہمارے مساوی ہو سکتی ہیں، فیصلے کی سطح پہ ہماری مساوی ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ حقوق کی سطح پہ ہماری مساوی ہو سکتی ہیں۔ یہ مغربی معاشرہ جس کے آج ہم اور آپ گن گاتے ہیں کہ یہاں پر اتنی تہذیبی ارتقا ہو گیا، اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، آپ صرف آج سے 50-70 سال پہلے یہاں پر جو یہاں کے حکماء، دانشور، فلاسفہ کا تصور عورت تھا اس کا مطالعہ کریں
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی مشکلوں سے ان کو انسان کا درجہ دیا گیا، اور کتنا ہی عرصہ گزر گیا کہ یہ قومیں جب جمہوریت نواز ہو بھی گئیں تب بھی عورتوں کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عورت یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت کا مشترک مرض ہے، اور اس مرض کو کچھ چیزیں جلا بخشتی ہیں۔ اگر شعور، تعلیم، آگہی کی کمی ہو تو یہ مرض جو ہے یہ پھر نسلوں میں پیوستہ ہو کے اس کے ظہور آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قانون کی حکمرانی اگر نہ ہو تو ایسے معاشروں میں لوگ پھر اپنی غیرت کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں، تو اس سے وہ جرائم وجود میں آتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ تو میں اس پہ مختصر تبصرہ یہ کروں گا کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر عورت کو صحیح مقام، صحیح اس کا تصور راسخ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایجوکیشن دونوں پہلوؤں سے ہے، یہ دنیاوی پہلوؤں سے بھی ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے رول میں اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا ناگزیر حصہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد اپنی محض قدرت اور طاقت کے ذریعے دنیا کو رول کر لے، اس کو ایک عورت چاہیے ہے، اس نے اپنی نسل پیدا کرنی ہے، انسانیت کی بقا اس پر مشتمل ہے۔ وہ عورت گھر پہ رکتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، احساسات کا پیکر بن کے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لیتی ہے، اسی سے دنیا آگے چلتی ہے۔ تو یہ دونوں کے جو رول میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس تبدیلی کو ایک سماج کا حصہ ہم سمجھیں، نہ کہ اس کو اپنا فخر اور اپنی برتری سمجھنا شروع کر دیں۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر عورت کمتر مخلوق ہوگی، جہاں پر وہ آزادانہ فیصلہ کرے گی ہم اس کو غیرت کے نام پر مارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا ہاتھ چھوڑ نہیں دیا، ہمیں پہلے دن سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تم نے قائم بالقسط کیسے رہنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے۔ تو دین نے دنیا کو یہ روشنی دی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں خدا سے ڈرو، عورتیں جتنی قربانی دیتی ہیں، جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ تصور تم مت رکھو کہ دنیا کے اندر تمہیں اگر کوئی برتری حاصل ہے، تم اس وقت مثال کے طور پر بریڈ ونر ہو، تو آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں ایک اختیار دے کر بھیجا گیا اس لیے کہ تمہارا آگے حساب و کتاب ہوگا۔ تو جیسے تمہارا حساب و کتاب ہوگا ایسے ہی خواتین کا حساب و کتاب، دونوں معرض امتحان میں ہیں، تو دونوں کا برابر نتیجہ مرتب ہوگا، اور دونوں برابر اس جنت کے ابدی شہریت کی حیثیت سے مستحق ہوں گے، منتخب ہوں گے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھو کہ برتری بغرض امتحان ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دین کی ہدایات کی صحیح روشنی روشناس کرائیں گے اور لوگوں میں یہ جو فرسودہ نظام اور فرسودہ نظریات پہلے سے رائج ہیں ان کی تصحیح کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، اور پھر آگے بڑھ کے برابر سطح پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ اور قانون کا جو روب ہوتا ہے، قانون کا جو خوف ہوتا ہے، وہ انسانوں کو آمادہ کرتا ہے خود تصحیح فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے، چونکہ برصغیر کی سوسائٹیز میں خود عدم استحکام ہے، سیاسی سطح پہ، معاشی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، تو اس سے قانون روبہ عمل نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کوئی 5-10 مجرمین کو عبرتناک آپ سزائیں دیں تو معاشرے پہ اس کا ایک اثر پیدا ہوتا۔ تو ہمارے یہاں وہ قانون ہی نہیں ہوتا، مقدمات ہی نہیں چلتے، اور جو مقدمات کرنے والے ہوتے ہیں، خود ریاست ہوتی ہے اس طرح کے معاملوں میں، وہ نقاب پوشی کر لیتی ہے۔ تو ہر سطح پر معاشرے میں جب کوئی برائی اس درجے کی پیدا ہو جائے تو جتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ علماء کا بہت اہم رول ہے اس میں، یعنی علماء کا جو پرابلم پیدا ہوا وہ یہ کہ خود اس تہذیبی معاشرت میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے جو دینی نصوص کو نتھی کر دیا ان غیرت کی چیزوں سے، اس سے اب سوسائٹی اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ آگے سے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم بھی دین کے خلاف کام کر رہے ہو۔ تو اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ مذہبی نصوص کی تو ری انٹرپریٹیشن ہوگی قیامت تک، اس کے لیے وہ آمادہ رہیں کہ ان کی فکر کو، اس کی تصحیح بھی ہوگی، لوگ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے، اس پر تنقید بھی کریں گے، لیکن اس پر بھی غور کریں کہ بسا اوقات ہمارے کلچرل بائسز، ہماری مذہبی تعبیرات پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دلی کی اشرافیہ میں آنکھ کھولنے والے جو علماء ہیں ان کا تصور عورت دیکھیں، اور پنجاب کے معاشروں میں جہاں پر دیہات میں عورت مرد برابر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا تصور عورت اور تصور پردہ دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہی معاملہ آپ مدینے کے اندر دیکھ لیں، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں وہ ایک زرعی معاشرہ ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے۔
تو وہاں پر عورت مرد کی یہ تفریق ہے ہی نہیں جو شہری تمدن نے یا اشرافیہ نے پیدا کر دی ہے کہ آپ کے خلوت خانے ہیں اور اس کے بعد ان کے الگ جگہ بنی ہوئی ہیں اور وہ عورتیں آ نہیں سکتی، پالکی میں بیٹھیں گی، وہاں پتھر رکھ دیں گے، وزن محسوس نہ ہو، پھر ان کی خوبصورتی سے مقامی لوگوں کو دور رکھنا، یہ سارے معاملات وہاں نہیں تھے جو یہ برصغیر کی تہذیب میں آ کر پیدا ہوئے۔ تو وہاں مدینے میں آپ دیکھیے بے تکلف عورتیں جو ہیں وہ سفر بھی کرتی ہیں، وہ اونٹوں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فصلیں بھی کاٹ رہی ہیں، وہ سارے کام کر رہی ہیں، معاشرے میں شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی برصغیر کی طرف معاملہ آتا ہے تو چونکہ تہذیب کے اندر وہ مسائل ہیں، اور برصغیر کی تہذیب میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہ الہامی روایت سے بڑے لمبے عرصے سے دور ہے، تو ان کے ہاں جو عورتوں کے بارے میں تصور بالخصوص ہندو میتھولوجی میں بنا ہے، مسلمانوں نے بھی اس کے اثرات لیے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر مذہبی تعبیرات کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک لمبا کام ہے، ہمیں جہتی کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت اچھے سے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ اس طرح کی پرابلمس کو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں۔ حسن بھائی اب ون بائی ون ہم پبلک کے کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے فکر امام کے نام سے ایک بھائی نے، تو وہ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا ایک ویڈیو تھا جو اس میں کہا گیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیوں محبت کروں، اس کا ویڈیو کا ٹائٹل تھا، اور آپ نے اس ویڈیو میں جواب دیا کہ ایک ماں اپنی بچوں کو جو سویرے بتاتا ہے تو اس کے لیے زحمت دیتا ہے اپنے بچوں کو تاکہ اس کے بچے کا آئندہ اچھا ہو۔ یعنی میرا سوال یہ تھا کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ تھا کہ اس کیس میں آپ کی مثال میں تو ماں تو مجبور تھی کہ وہ ایسا کرے، وہ تو مجبور ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس مشقت میں ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہے، تو اس کا آپ یہ کیسے جواب دیں گے؟ جی ہمارے ہاں دیکھیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کسی چیز کو تمثیل سے سمجھایا جاتا ہے تو مثالوں سے منطقی قضیے برآمد کر کے لوگ اس پر اعتراضات سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے خود اپنا تعارف آپ دیکھیے، بائبل کو پڑھیں، ہر جگہ پر ایک پوری تمثیل اختیار کر لیے باپ خداوند کی۔ اب باپ خداوند کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ باپ اور خدا تو بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ باپ تو مجبور ہوتا ہے اور خدا تو مجبور نہیں ہے، تو کیا یہاں پر جب تمثیل دی جا رہی ہوتی ہے، مشابہت دی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس پہلو سے دی جا رہی ہوتی ہے کہ دونوں کی قدرت کا بیان ہو کہ جیسے باپ ہے ایسے خدا ہے؟ نہیں، وہاں بیان کرنا یہ مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح سے باپ ایک چھوٹی سطح پر تمہارا پالن ہار ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہاری نگرانی کرتا ہے، تمہارے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو تمہیں بظاہر اعتراض کے قابل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب کانسیکوینسز تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم ان کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہو۔ تو اس پس منظر میں یہ مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ مراد نہیں ہوتی کہ اب میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ ماں سے محبت کیوں کرتے ہو، تو اب ماں کے ساتھ جو ہمارے محبت، احساسات، جذبات، ماں کی ذمہ داری، منصب، وہ ہے، وہ سب کے سب خدا کے اوپر جا کے ڈال دیں۔ خدا خدا ہے، ماں ماں ہے۔ ماں کو خدا نے وجود پذیر کیا، اس کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ جو چیز بتانی مقصود تھی وہ یہ کہ صرف ظاہر کے ابتلا اور آزمائش کو دیکھ کر آپ بڑے فیصلے نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے اپنی زندگی میں۔ اس میں ماں کی میں نے مثال دی کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ غلطی ہے یا ہم پر جبر ہو رہا ہے یا زبردستی ہو رہا ہے، لیکن کانسیکوینسز بتاتے ہیں کہ نہیں، تو ہم ان ابتلا کو بعد میں اپنے لیے سرشاری کا باعث سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، اگر خدا نے یہ سارے کام آپ سے پوچھ کر کرنے ہوتے تو پھر آپ خدا ہوتے نا، پھر وہ مخلوق ہوتا، کیونکہ آپ کے اذن سے اس نے سارے کام کرنے، پھر خدا خدا نہ رہتا۔ خدا تو بنتا تب خدا ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ سبارڈینیٹ کی حیثیت میں مشورہ کر کے کسی کی تائید سے، کسی کی یاد سے یہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ خدا ہے اور میں مخلوق ہوں۔ میں مخلوق ہوں، یہ میرا وجود اس کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ میں پیدا ہوتا ہوں، میرا مشاہدہ ہوتا ہے پیدائش کا، خلق کا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں دنیا میں آ گیا، آنے کے بعد مجھے اعتراض پیدا ہوا ہے کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس امتحان میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں پلٹ کے کہ آپ کو کس دن خدا نے ہاتھ پکڑ کے اس دنیا میں رہنے پہ مجبور کیا؟ آپ چلے جائیں اس دنیا سے، کیوں نہیں جاتے؟ یعنی آپ کے جی
جی جواب دیجیے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ خدا مجھے عذاب نہیں کرے گا؟ خدا تو کوئی ہے. اب سبحان اللہ، یعنی یہ کمال کی بات ہے کہ اس خدا نے مجھ سے پوچھا نہیں مجھے بنانے سے پہلے، میں مجبور محض ہوں، مجھے یہاں پر بھیج دیا، مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں تو اگلا سوال میں کرتا ہوں کہ خدا مجھے عذاب تو نہیں دے گا؟ او بھائی، وہ اگر خدا ہے ہی نہیں آپ کی نظر میں، جس نے آپ سے بغیر پوچھے یہ کام کر دیا ہے، آپ اس کی دنیا میں تو مشیت سننے پر آمادہ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو بڑا خوف ہے وہ کہیں آپ کو عذاب نہ دے. یعنی مرنے کے بعد وہ آپ کے گلے میں ہار ڈالے گا، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کو تو تم نے سمجھا نہیں کہ میں نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. بھائی اگر مجبور محض ہوں میں تو میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں کیوں نہیں جاتا؟ اس پر غور کریں. میری فطرت آمادہ ہے اس دنیا میں مجھے رہنے پر، یہ رشتے مجھے پکار پکار کے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہو، میرا وجود اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں دنیا کے اسٹیج سے ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہونا چاہتا. 90 سال کے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں، قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، ڈرپیں چڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے پوچھو مرنا چاہتا نہیں؟ مرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی آبادی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے 6 ارب آبادی ہے، جا کے نکال کے سروے کریں کتنے لوگ یہ جانا، اس لیے کہ ان کا شعور اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں. اور اسی گواہی کو خدا نے کہا ہے کہ میں نے تم سے لی تھی، پہلے اس امتحان میں شریک ہو رہے ہو، تم نے کہا ہم سب شریک ہوں گے، اب تمہارا رب ہو، ہم تمہیں رب مانیں گے. پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں دنیا میں آزمائشیں ہمیں پیش آتی ہیں اور ہم اس کو اپنے خالق اورینٹڈ ورلڈ ویو میں رکھ کے نہیں دیکھتے، تو ہم یہ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہمیں مشکل میں ڈال دیا، ہم سے پوچھا نہیں تھا، ہم سے یہ نہیں کیا تھا. وہ بھائی امتحان ہے، امتحان میں مشکل سوال نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ امتحان ہی میں تو آزمائش ہوگی، امتحان ہی میں تو گرو گے، امتحان ہی میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیرے میں رکھے گا کہ تم صبر کرتے ہو، شکر. اور کب ہوگا؟ تو دنیا ایک امتحان ہے. اس مقدمے کو اگر آپ مان لیں تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا سوال پیدا نہیں ہوتا. خالق نے مجھے کیوں بنایا یہ خالق جانے، اس کا کام جانے. میرے اندر یہ ہمت ہوگی قیامت میں تو میں خالق سے پوچھ لوں گا، وہ طاقتور ہستی ہے، اس نے جواب دینا ہوگا جواب دے گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. میرا مسئلہ میں ہوں. انسانوں کا سب سے بڑا مرض یہ ہے روئے زمین پہ کہ ان کا مسئلہ وہ ہیں، وہ اپنا مسئلہ چھوڑ کے خالق کا مسئلہ حل کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس علم سے کرنے لگ جاتے ہیں جو علم خود ان کو ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ناکافی ہے. یعنی انسانوں کو اگر ان کا مسئلہ کہ دنیا میں وہ کیوں آئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، اپنا ذاتی علم کافی ہوتا تو وہی کی ضرورت نہ ہوتی. وہ وہاں پر بھی خالق نے آ کے بتایا کہ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے میں نے. اور اس محدود علم کے ساتھ ہم خالق کے مسائل حل کرتے ہیں. تو میں صرف آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کتاب پڑھیں شروع سے آخر تک، وہ آپ کو بار بار یہ بات بتاتی ہے کہ خالق نے آپ کو ایک وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس وجہ کو اس نے لکھ کر بیان کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور دوسری جگہ بیان کیا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہیں جانیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں. اگر ہم اس لیے آئے ہیں تو یہ سوال irrelevant سوال ہے کہ امتحان میں بھیجنے سے پہلے مجھ سے ہو گیا نا، میں بھائی میں ہوں، اس وقت ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میں ہوں نا. ہونا سب سے بڑی حقیقت ہے. تو اس حقیقت کو مان کر مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے. ہم اگر اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں کہ خالق نے غلط فیصلہ کیا ہے تو پھر ریورس کریں خالق کے فیصلے کو. اس کا رستہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ سمیت ہر آدمی ڈرتا ہے کیونکہ موت کا خوف ہے اس کے دل میں. یہ جو آپ نے بار بار کہا نا پھر خالق مجھے عذاب تو نہیں دے گا، یہ آپ کی فطرت پکار کے کہہ رہی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے خالق آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. فکر امام بھائی ہم آپ سے اجازت لینا حسن بھائی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ شعیب بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب، کیسا؟ وعلیکم السلام، دعائیں جی خیریت. اچھا، تو حسن بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس چیز کا امکان موجود ہے کہ جو جہنم ہے وہ انٹرنل نہیں ہوگی، یعنی اللہ اگر چاہے تو اس کو ختم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات بیان کی ہے اس کو پڑھ کر امکان کی حد تک اس چیز کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جہنم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، جہاں جنت اور جہنم کا موازنہ کر کے بتایا ہے، تو جنت کو عطان غیر مجزوز قرار دیا ہے، اور جب جہنم کی بات کی ہے تو اس کے بعد فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو دونوں کے اس تقابل سے ایک امکان اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو دوزخ ہے، جہنم ہے، یہ اس کی وعید ہے اور جنت اس کا وعدہ ہے. تو وعدہ تو لازماً پورا ہوگا،
بعید کے بارے میں یہ خالق کا انتخاب ہے کہ وہ ایک دن اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، تاہم یہ اس نے بتا دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو وعدوں میں سے اس نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جو میری حق تلفی کرے گا، جرائم کا دنیا میں ارتکاب کرے گا، دین اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا شعوری طور پر، اس کو میں عذاب دوں گا۔ تو جہنم میں تو لوگ جائیں گے، کیا وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے؟ اس کو سورہ ہود نے بیان کیا ہے ایک امکان کی صورت میں کہ اللہ چاہے گا تو وہ کر گزرے گا جو اس کا ارادہ ہو۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ شعیب بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ شمس سلیمان بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی، السلام۔ پوچھنا تھا کہ میزان کے 2009 کے جو ایڈیشن ہے اس میں غامدی صاحب نے مہدی کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو کہا ہے، لیکن پھر بعد کے ایڈیشن میں سیدنا معاویہ کو کہا ہے، تو اس کے پیچھے جو تبدیلی ہوئی ہے اگر اس کو آپ مختصر طور پر بتا دیں اس کا استدلال، یا اگر کہیں غامدی صاحب نے کسی سیریز میں بات بتائی ہے تو اس کا حوالہ دے دیں، شکریہ۔ جی، حدیث پر جب ہم نے کام کیا علم النبی کے تحت، اور وہ کام انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے، اس وقت پریس کے اندر ہے وہ، تو وہاں پر ایسی روایات آئیں جن روایات میں اس زمانے کی تعین ہو جاتی ہے جس زمانے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ تو وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ ہے، روایات میں اس کی صراحت ہے۔ آپ ان روایات پر تفصیلی کام دیکھنا چاہیں تو وہ چھپا ہوا موجود ہے، اشراق کے شماروں میں بھی ہے، آن لائن بھی ہے، میں نے بھی اس کو کئی دفعہ شیئر کیا، میرے بعد کے خلفائے راشدین کے حوالے سے اس کا عنوان ہے میں اور میرے خلفاء۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس شخصیت کے عہد کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور جو منظر کشی کی گئی ہے اور جو زمانہ بتایا گیا ہے خلافت راشدہ کے متصل بات کا، وہ سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ ہے۔ اس لیے غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں پہلے جب یہ جو مہدی ہیں، ایک ہدایت یافتہ مہدی کا ایک تصور تو وہ ہے جو ہماری روایت میں رائج ہے، ہم اس تصور کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اس کے دلائل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن جو چیز روایت میں زیر بحث آئی ہے وہ اصل میں جس مہدی کے بارے میں ہے وہ سیدنا امیر معاویہ اس کا مصداق غالباً ہے، اور اس کو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں تبدیل بھی کر دیا۔ جی شکریہ شمس بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال حسن بھائی سے یہ ہے کہ مجھے اپنی سوال سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی کہ وہ ایک صاحب ہیں جو خود کو ملحد ہی کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ خود کو اسی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ بار بار میں نے ان کی زبان بار بار ایک اعتراض استاد غامدی صاحب پر کرتے ہیں کہ کچھ پروگرام وہ ان کے ساتھ کر رہی تھی، تو میں اس واقعے کی پہلے تصحیح یا تردید حسن بھائی سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران انہوں نے غامدی صاحب سے ایک سوال، وہ کچھ عذاب جزا کے ریلیٹڈ شاید یہ والا ٹاپک تھا، تو انہوں نے اس میں ایک ایگزامپل کے طور پر غامدی صاحب سے سوال کیا تھا جو وہ آج بیان کریں، مجھے نہیں اس واقعے کی مجھے حقیقت نہیں معلوم ہے، وہ بیان کریں۔ میں غامدی صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر ایک لڑکی کچھ لباس پہن کے اس کا ریپ کسی نے کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کو اس کے بدلے مطلب اللہ تو چاہ سکتا، اللہ تو اس پر قادر تھا کہ وہ اس کو روک دے، لیکن اس کو آخرت میں کیا ملے گا اس کے بدلے، کیونکہ اس کو تو عزت سے تو اس کی جا چکی ہے۔ تو غامدی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ اس کو راضی ہو کے اتنا خوش کرے گا کہ وہ بھول جائے گی۔ تو پھر وہاں کوئی آڈینس وہاں تھی، تو طالب علم وہاں سے ایک طالب علم کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اگر میں بھی کچھ اسی طریقے کے کپڑے پہن کے تو میں اس کا مطلب میں بھی اسی طریقے سے پھر جنت حاصل کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، وہ جو صاحب مولد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب اس پہ پھر شو چھوڑ کے غصے سے چلے گئے، اس نے شو ہی چھوڑ دیا اور وہ پھر کبھی اس شو میں ہی آئے نہیں، وہ چلے گئے۔ تو میں حسن بھائی پہلے اس کی تصحیح تردید کرنا اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، پھر مجھے اس پہ کچھ سوال ہے، اسی پہ وہ سوال ہے، وہ میرا اصل سوال۔ جی، واقعے کی تصدیق کے جو دنیا کے مسلمات ہیں ان میں تو عینی شاہدین کی حصی گواہیاں ہوتی ہیں، تو جو صاحب بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں ان سے گواہی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے ان البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دینا اس کے ذمہ ہے۔ تو غامدی صاحب ہوں یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، اس سے کسی واقعے کے متعلق بات کرنے کے لیے آپ زبان کھولتے ہیں
تو آپ نے دلائل لے کر آنے ہیں. وہ آخر شو ہوتا ہوگا تو وہاں پر اور لوگ بھی ہوتے ہوں گے, اس کا کوئی پروڈیوسر بھی ہوتا ہوگا, وہ کسی چینل کے اسٹوڈیو میں ہوگا تو اس کا کوئی عملہ بھی ہوتا ہوگا, کوئی کیمرہ مین بھی ہوتے ہوں گے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ غامدی صاحب نے کسی موقع پر ان سے جواب نہیں بن پڑا اور انہوں نے چیزوں کو اٹھا کے پھینکا اور وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے, اگرچہ سند کے لحاظ سے یہ بات ثقہ راوی بھی ثابت کر دیں تب بھی درایت کے لحاظ سے ناقابل قبول ہے, کیونکہ جن غامدی صاحب کو دنیا جانتی ہے انہوں نے کبھی زندگی میں اس طرح کا رویہ اپنایا ہو تو اس کے لیے کوئی نظائر و شواہد پیش کرنے پڑیں گے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ شواہد لے کر آئے, بیان لے کر آئے کہ فلاں آدمی یہ ہے اور وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک استدلال پیش کر رہے ہیں کہ بھئی میرا ایک سوال ہے اس پر مجھے یہ جواب, تو استدلال پہ بات کریں نا. اس استدلال میں رنگ بھرنے کے لیے یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, میں بھی اس کہانی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی تردید کروں, لیکن صرف ایک منٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کہانی جوڑی کیوں جاتی ہے. بھئی استدلال پہ آپ بات کریں. جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوگا تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا, دوسرے شخص نے سوال کیا, تو یہ استدلال کیا ہے؟ یعنی اس پر آپ دین کا کوئی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ پوچھیں, بات کریں. یہ جو تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس کے بعد جواب نہیں تھا, اس کے بعد شکست ہو گئی اور فلاں اٹھ کے چلا گیا اور یہ ہو گیا, یہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ علمی طور پر تبادلہ خیال زیر بحث نہیں ہے, فتح و شکست زیر بحث ہے. تو آپ فتح و شکست کے اس رویے میں بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی جیت گیا. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں, اگر آپ مجھ سے سوالات پوچھیں, ابھی استدلال جو ان کا اصل سوال ہے وہ آپ اپنا سوال بنا کر مجھ سے پوچھیں, مجھے اس کا جواب نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھی میں اللہ کی کتاب میں آگے غور و فکر کرتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. مطلب میں کیوں اٹھ کے جاؤں؟ میں اگر خالق کے مقدمے کو درست سمجھتا ہوں تو اس کو درست سمجھ کے بیان کروں گا, اور جس وقت مجھے اس میں کوئی خلا یا جھول نظر آئے گا تو اپنے اوپر غور و فکر کروں گا, آپ کی بات غور و فکر سے سنوں گا, جا کے استدلال کا دوبارہ جائزہ لوں گا اور پھر دوبارہ آ جاؤں گا اپنی بات کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کے کوڑا دان میں ڈالنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. لوگ اس طرح کے قصے کہانیاں بیٹھ کے گڑھتے ہیں, اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ملحدین ہوں تو ان کی اخلاقیات تو کیا ہوں گی, خود دینی اخلاقیات کو ماننے والے لوگ رسول اللہ کے نام پر اس طرح کی چیزیں گڑھ کے لے آتے ہیں. تو یہ انسانیت کا مشترک مرض ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو تو میں ناقابل تبصرہ سمجھتا ہوں. استدلال جو زیر بحث ہے وہ آپ متعین سوال کی صورت میں میرے سامنے رکھیں, میں جو میرے علم میں بات ہوگی میں اس کا جواب دے دوں گا. جی حسن بھائی, مجھے اصل میں نا اس پہ اب اپنی نصیحت کے لیے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے وہ تو خیر وہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہی اس کا پروگرام کے ہوسٹ تھے, ان کی کچھ وہاں سے نکالا گیا, مجھے نہیں پتا. خیر مجھے اس پہ سوال ہے حسن بھائی کہ ہم دین کے اعتبار سے کس حد تک کسی کی بات ہمیں سننی چاہیے یا اس کو کس حد تک ہمیں برداشت کرنا چاہیے, کہ اگر وہ اسی طریقے سے کچھ مطلب چاہے اللہ کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے یا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ان پاک ہستیوں کے بارے میں ایسا کچھ, کس حد تک ہمیں کسی کی بات سننی چاہیے اور کہاں تک ہمیں دین پھر جہاں سے ہم نے دین رکاوٹ کرتا ہے کہ بس اب وہاں سے اٹھے بہتر ہے, کہ اس حد تک ہمیں دین کس کا ہے؟ اللہ کا. وہ جس اللہ کا دین ہے, جس حد تک اس نے بات سننے کی اجازت دی ہے اپنے آپ کو, اسی حد تک اس کے ماننے والے بھی گزریں گے. یعنی اللہ اگر فوراً آ کر ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے مہلت دی ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو. تو جس کا دین ہے اس نے اتنی مہلت کہ اس کے تو اس دین کو ماننے والے ہیں نا, ہم اس رب سے زیادہ آگے بڑھ کے اس کے دین کے لیے ان سے مہلت کیسے چھین سکتے ہیں؟ بھئی تصویب یا تائید تو خدا سے لانی پڑے گی نا, اس کے دین کی محافظت ہو رہی ہے, اس کے دین کے لیے غیرت کھا رہے ہیں. تو جس کا اپنا دین ہے اس نے تو مہلت دی ہے قیامت تک, اور میں اس کے دین کے لیے اس کے رویے سے آگے بڑھ کر اس مہلت کا خاتمہ کر دوں تو میں اصل میں کچھ نہیں کر رہا سوائے اس کے دین کے خلاف جانے کے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے زمین پہ کہ تمہارے پاس مہلت ہے, جتنا گند پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ, اور ہم نے تمہاری رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے اور پھیلاؤ. اور جب تم پھیلانے کے لیے نکلتے ہو ہم شیطان اور مسلط کر دیتے تاکہ اور پھیلاؤ, اتنا پھیلاؤ کہ پھر تمہارے پاس پیش کرنے کو کوئی عذر باقی نہ رہے. تو یہ کام ہے جو اللہ نے کیا ہے. انفرادی سطح پہ مجھے یہ کام کرنا ہے, معاشرے کی سطح پر, نظم کی سطح پر, ریاست کی سطح پر پھر دین کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس نے کوئی ہدایت دی ہے تو وہاں پر اس نے مجھے ہدایت دی ہے کہ کوئی شخص علمی اختلاف رکھتا ہے الگ چیز ہے, کوئی شخص گالی دیتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, لوگوں کے احساسات مجروح کرتا ہے, تو یہ فساد کا ارتکاب ہے. اور فساد کی انٹینشن,
فساد کی انٹینسٹی اس کو دیکھ کر نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب نے اپنا ایک آرٹیکل ہے توہین رسالت کی سزا کے عنوان سے، اس میں لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر شوریدہ سر ہو جائیں اور بار بار بھی ان کو توجہ دلائی جائے، نظام توجہ دلائے، وہ نہ مانیں، تو فساد کی سزاؤں کا اطلاق کرنے کا خدا نے ہمیں اجازت دی ہے. لیکن یہ اختلاف رائے پہ نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب پوٹینشلی فساد وجود پذیر ہو جائے گا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. عبداللہ بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، جزاک اللہ خیرہ جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ عمیر ہاشمی بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ دن پہلے چوری کی سزا کے اوپر میں آپ کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو جس طرح مطلب قتل کے لیے، قصاص کے لیے دیت دے کے معاف کیا جاتا ہے، اور فساد فی الارض میں بھی 4 قسم کی سزائیں ہیں، اور اس میں بھی سمجھو معافی کی گنجائش بھی ہے. لیکن چوری کی سزا کے لیے سمجھو کچھ بھی ایسے گنجائش ہے یا نہیں ہے اس کے اندر، وہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے اس کے اندر. نہیں، چوری کی جو سزا ہے وہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جن کے ہاں کچھ کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ چوری کو بطور صفت اپنا چکے ہوں، یعنی وہ چور کہلانے کے مستحق ہوں. قرآن مجید نے جو صیغے استعمال کی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں وہ چیز کامل درجے میں پائی جائے. کسی شخص نے گزرتے ہوئے کسی کھیت سے گنا توڑ کے کھا لیا کسی کا، تو اب اس کو چور نہیں کہیں گے ہم، آپ کہیں گے آپ نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا. چور چور ہوتا ہے، یعنی وہ جس نے چوری کو پیشہ بنا لیا ہے. پہلی چیز، چوری کا عمل بترجہ عتم پایا جائے. دوسری چیز، جو مجرم ہے وہ اپنے حالات کی رعایت سے کسی عذر کا مستحق نہیں ہے، یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اس کو کوئی امیونٹی نہیں دیتے. مثال کے طور پہ کوئی شخص سے کہتا ہے کہ جی میں تو ایسے لوگوں میں پیدا ہوا، میرا باپ چور تھا، دادا چور تھا، میری خاندانی تربیت چوری کی ہوئی، تو میرا تو ایک طرح کا یہ بچپن کا اڑنا بچھونا بن گیا ہے، تو اب میں نے یہ کام کیا ہے، میں پکڑا گیا ہوں، تو مجھے اس کی رعایت دیں کہ میں نے اس کو اپنے اختیار سے انتخاب نہیں کیا تھا. یہ اس کے حالات ہیں. یا مثال کے طور پہ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے جی میں تو بڑے غریب گھرانے سے تھا، ماں کا آپریشن کرانا تھا، بہن کی شادی کرانی تھی، اس لیے میں نے چوریاں شروع کر دی. تو مجرم کے حالات زیر بحث آتے ہیں اور جرم کی نوعیت زیر بحث آتی ہے. یہ دوسرا فلٹر ہے. تیسرا فلٹر یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ ہے کون؟ مسلمان ہے، اللہ کے ساتھ عہد وفا باندھ کر مسلمان ہوا ہے، شعوری مسلمان ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اللہ کا یہ عہد توڑے گا کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو تو اللہ کا عقاب اس کے اوپر آئے گا. یہ شعور وہ رکھتا ہے. اگر رکھتا ہے تو قرآن مجید نے بتایا کہ سزائیں ہیں ہی انہی کے لیے جو اللہ سے یہ عہد باندھ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا کہ نقالم من اللہ ہے، اور اگلی ہی آیت میں بیان کیا کہ یہ خدا کا عذاب ہے. تو عذاب ان پر نافذ ہوتا ہے جو شعوری طور پر جرم کو اختیار کرتے ہیں، جن پر حجت تمام ہو جاتی ہے ایک درجے میں. تو یہ ساری چیزیں جج دیکھے گا. جس کی عدالت میں قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا تو وہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ دینی شعور کیا کیا تم جانتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی؟ اگر وہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین سے واقف ہی نہیں ہے تو اللہ جس جرم کا عذاب اس پر نافذ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مستحق ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو شعور ہی نہیں تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا، تو پھر ان کو یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی. تو یہ انتہائی سزائیں بیان ہوئی ہیں، آخری سزا ہے. تو اگر آپ ان فلٹرز میں سے کسی فلٹر کو کمزور سمجھتے ہیں، اس شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ انتہائی سزا ہے. اس سے کم درجے کی سزائیں کا نفاذ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. جی شکریہ حسن بھائی. عمیر ہاشمی بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ عمر بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی میرا سوال نزول مسیح سے تھی علیہ السلام کہ جو آپ کی سیریز جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو غامدی صاحب یعنی بقول غامدی صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ جو بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا کہ میں آؤں گا، تو اس کا آنے کا مطلب وہ ان کی جو اتمام حجت کا وہ جو عذاب ہے ان سے یہ مراد تھی. تب وہ عیسائیوں نے اس کا غلط انٹرپریٹیشن لیا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات تھی جو خواب میں تھی وہ ایک یعنی کیا کیسے کہیں وہ تعویل کی محتاج ہے، وہ ہم لٹرلی نہیں لے سکتے.
اور ضمن جو ایمبیگوس قرآنک ورسز ہیں تو اس کے ضمن بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قطعی طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو میرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں جان بوجھ کر یہ کیا؟ جان بوجھ کر یعنی میرا مطلب ہے کہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کہلوانے کے لیے کہا کہ میں آؤں گا. کیا وہ سیدھا سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرا عذاب آئے گا یا میں نہیں آؤں گا؟ اچھا چلو یہ بھی صحیح. 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دکھایا تھا وہ جو بھی منظر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے تھا اس خواب کی وضاحت کر دے, دیکھو یہ خواب تم لٹرلی مت لینا, کوئی حضرت عیسیٰ نہیں آنے والے, تم اس غلط فہمی میں مت رہنا. تو اس طرح سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ایک سسپینس رکھا ہے تاکہ قیامت تک لوگ کنفیوز رہے, آخر میں دیکھ کے ہر کوئی کہ حضرت عیسیٰ سے نہیں آیا. کیا یہ صحیح ہے؟ چلیں دو پہلوؤں سے میں جواب دیتا ہوں آپ کی بات کا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے توحید کے معاملے میں کوئی سسپینس رکھا ہے؟ تو پھر یہ پوری مسیحیت میں شرک کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ پورے صوفیاء کے اندر وحدت الوجود کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ برِ صغیر میں بریلیوں نے مزارات پہ جا کے قبروں کو سجدہ کرنا کیسے شروع کر دیا؟ نہیں وہ تو تعویل کرتے ہیں نا, لیکن ابھی تو آئیں گے اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے تو اللہ میاں کو ذرا بری ذمہ کرے نا کہ وہ ان کے اوپر جو آپ نے سوال اٹھایا ہے تو وہ انہوں نے جو چیزیں بہت وضاحت سے بیان کی, کیا انسان اس کے اندر تحریف کرنے سے باز آ گئے؟ سوال یہ ہے میرا. میں آپ کو کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں, کیا 99% مسلمان نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں نا, ابھی اس پہ آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام پہ آئیں گے. میں تو ایک عمومی جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو اتنی وضاحت سے بیان کر دیتے تو یہ معاملہ پیدا نہ ہوتا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں پلٹ کے کہ اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں, کیا وہاں پرابلم پیدا نہیں ہونا چاہیے نا آپ کے لحاظ سے؟ اگر کوئی چیز وضاحت سے بیان ہو تو پرابلم پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ نے کہہ دیا. تو اس کے بعد صوفیاء نے وحدت الوجود پیدا کیا. پورا کا پورا آپ کے برِ صغیر کے اندر جو میڈ ان انڈیا ریلیجن ہے, جس کے اندر مزارات پہ جانا, یہ پوجنا اور یہ نذرانے پیش کرنا. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں بیان کر دی تھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو 1 منٹ رکھ دینا, سائڈ پہ کر دیں, آ جاتے ہیں ابھی اس پہ. تو جو آپ کا اصولی کلیم ہے کہ اگر یہ بیان ہو جائے تو پھر انحراف نہیں ہوگا, تو انحراف تو وہاں بھی ہو گیا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تعویل کرتے ہیں اپنے کاموں کا. نہیں کیوں ہو گیا؟ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں, وہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے خصوصیات, لیکن پھر بھی ایک تعویل کی غلطی میں تعویل کرتے ہیں. تو انسان, تو پھر اس کا مطلب اللہ میاں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, انسانوں کا قصور ہے کہ انسان تعویلات کرتے ہیں. پھر تو اتفاق ہو گیا کہ اللہ جو چاہے کر لے, انسان نے تعویل کرنی ہے. اب اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, قرآن مجید کو پہلے لیتے ہیں, قرآن مجید کو رکھے سامنے. یہ بتائیے کوئی ایک آیت پڑھیے گا, مجھے کوئی حدیث مت سنائیے گا, کوئی قصہ, کوئی کہانی, کوئی تصور, آیت بتائیے گا اس میں اللہ میاں نے یہ سسپینس رکھا ہو, یعنی کوئی اشارہ دے دیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے. وہ مثبت آیت بتائیے گا. وہ تو بہت بھرپور ہے اس میں. تو ایک بتائیے گا, میں بہت نہیں پوچھ رہا, ایک پوچھ رہا ہوں, ایک بتائیں. تو حافظ قرآن نہیں ہوں کہ میں آیت ہوتی ہے نا ذہن میں, اللہ تعالیٰ نے سسپینس رکھا ہے قرآن میں, یہ کہا ہے کہ کچھ انبیاء کو میں بعد میں زندہ کر دوں گا. کوئی آیت تو بتائیں کہ جس میں اللہ کی جانب ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس نے قرآن مجید میں یہ سسپینس باقی چھوڑ دیا کہ مسیح علیہ السلام نے آنا. کوئی ایک آیت بتائیں جہاں سسپینس پیدا ہوتا ہو. یعنی وہاں پہ جو ہم نے حضور کو زندہ ہوتا لیا رفیع کا لائک وہ آیت پڑھیں, کیا ہے؟ انی متوفی کا, میں تمہیں موت دوں گا. اس میں تو واپس لانے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, شروع موت سے ہو رہی ہے. سسپینس اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ وہ تو وفات کی بات ہو رہی ہے نا, نہیں موت وفات ہوتی ہے. دیکھیے یہ سسپینس آپ نے پیدا کر دیا, اسی طریقے سے جیسے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے اور آپ نے شرک پیدا کر, اللہ نے کہا میں وفات دوں گا. اب آپ نے کہا وفات کے 2 معنی ہوتے ہیں, یہ آپ نے کہاں سے لا کے ڈالی اس میں سسپینس؟ تو آپ نے پیدا کیا. یہ سوال تو 99% مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, مسلمانوں کو آ جائیں گے, ابھی پہلے اللہ میاں پر رہتے ہیں نا, مسلمانوں پر. آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کوئی ایک ایسا مقام قدم بقدم چلتے ہیں, کوئی مناظرہ نہیں کر رہے, تبادلہ خیال ہے, ایک کوئی آیت, ابھی آپ نے ایک آیت پڑھ کے پیش کی,
کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ آیت ہے، اس آیت میں کہاں سسپینس ہے کہ وہ ان کو دوبارہ بھیجے گا؟ آیت کے اندر سے بتائیے گا مجھے۔ وہ تو حدیث اس کو حدیث لے آئے نا، آپ حدیث لے آئے نا، اللہ یہ تو نکل گئے بیچ سے، آپ حدیث لے آئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر ہلکا سا بھی اشارہ دیا ہو، کوئی سسپینس قائم رکھا ہو، انسانوں کی عقل پہ چھوڑ دیا ہو، وہ آیت کوئی ایک ہے؟ ایک آیت نہیں ہے پورے قرآن مجید میں۔ میں آپ کو بطور طالب علم کے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن ان تصورات سے اپنے آپ کو 2 منٹ خالی کریں، جو تصورات اجماع امت سے، حدیثوں کی انٹرپریٹیشن سے، سب چیزوں سے، اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے حدیثوں کا۔ حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، روایت بالمعنی کے اصول پہ بیان کرتے ہیں، کچھ بیان ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، ان کی تعویل ہوگی جو ہوگا۔ اللہ کے بارے میں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے مسائل میں ڈالنے کی، سیدھی سیدھی بات بتایا تھا، تو میں نے آپ سے 2 پلٹ کے سوالات پوچھے کہ جو اس نے سیدھی باتیں بتائی ہیں کیا انسانوں نے اس میں انحراف نہیں کیا؟ اور دوسری بات میں نے آپ سے پوچھی کہ کوئی ایک آیت بتائیے پورے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ سیدنا مسیح کے حوالے سے ایمبیگوٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی کسی اور پیغمبر کے بارے میں 20 پیغمبروں کا میں نام لے سکتا ہوں، ذکر بھی نہیں ہے کہ ان کو موت آئی، ہمیں پتہ ہے موت آئی ہوگی، ایک شخص کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے موت دی اس کو، تو ایمبیگوٹی کہاں سے باقی رہی؟ وہ ایک اور آیت ہے نا جو یہ سات کا ساری آیات پر دوبارہ سے ہماری سیریز دیکھیں، ساری آیات پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور ہر جگہ پر بتایا ہے کہ جیسے ہی آپ خارج سے ایک قائم شدہ تصور لا کر قرآن میں ٹانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ نزول مسیح کا عقیدہ برآمد کرتے ہیں قرآن سے۔ ہر آیت کو دیکھ لیں، قیامت سے پہلے لا یؤمنون بہ والی آیت کو دیکھ لیں، اس کو 3 پیراگراف پیچھے سے پڑھیں، معلوم ہو جائے گا بات کیا ہو رہی ہے، وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ وہ جتنی آیات ہیں سیدنا مسیح کے حوالے سے وہ ہم زیر بحث لا چکے ہیں، تو میں بات کو سمیٹتا ہوں، سمیٹ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسانوں کا دنیا میں یہ امتحان ہے، یہ دنیا صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے، اور علم کے امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اس نے ہدایت کے رستے کھول دیے ہیں، اب آپ اپنے انتخاب سے تصورات پیدا اچھا آج ہم ایک قرآن کا بڑا عالم پوری امت کو آ کے بتا رہا ہے نا کہ قرآن کی یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے مراد، امت سن رہی ہے اس کی بات، صحیح مطلوب صحیح مفہوم بتا رہا ہے زبان سے، کیوں نہیں سن رہی امت؟ اللہ کی بات بیان کر رہا ہے، اس لیے نہیں سن رہی کہ قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنا، ری وزٹ کرنا اور اپنے انحرافات کو تاریخیت کی روشنی میں جسٹیفائی کرنا، یہ انسانوں کا مشترکہ مرض ہے، یہ چلا آ رہا ہے، مسیحیوں نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ عمر بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اور آپ کو سجیسٹ بھی کریں گے کہ آپ کائنڈلی نزول مسیح کے اوپر غامدی صاحب کی سیریز بھی ضرور دیکھیں۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ ٹرو سیکر کے نام سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ہے جیسے غامدی صاحب سے پوچھا جاتا نا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، تو اس پر وہ یہ جواب دیتے ہیں نا کہ خدا کا مطلب خدا کا خالق ہونا تب ہم دیکھیں گے تب جب اس کا مخلوق ہونا ثابت مخلوق ہونا ثابت ہوا۔ تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ کیا غامدی صاحب نے یہ یونیورس کا بنا ہوا ہونا ثابت کر دیا ہے، کیا مطلب یونیورس کریٹڈ ہے، یہ ثابت کر دیا کہ غامدی صاحب نے جو اس کا خالق ڈھونڈتے ہیں کائنات کا؟ ہم تو اپنے آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں، جو میں ہوں بطور وجود کے، میں مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے، میرا اور آپ کا مشترکہ علم ہے، وجودی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ممکن نہیں ہے کہ میں بنایا ہوا ہوں۔ ہم نے تو گفتگو کائنات سے نہیں شروع کی، اپنے آپ سے شروع کی ہے، تو یہاں سے شروع کریں، یہاں سے بتائیں کہ نہیں میں بنایا ہوا نہیں ہوں۔ ہم استدلال کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ انسان مخلوق ہے اس کائنات میں زیر بحث ہوں نا، میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ میرا خالق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کائنات فیصلہ نہیں کر رہی، تو میرا علم مجھ سے شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جس سے گزر کے آگے ہم نے جانا ہے وہ تو یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں دعویٰ کروں کہ میں مخلوق نہیں ہوں، تو میں تو خود خلق کا عمل میں کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے میں مخلوق ہوں، یعنی میں مخلوق ہوں، یہ ایسی بدیہی وجودی حقیقت ہے کہ یہ خلق کا عمل خالق نے ابتدا میں جیسے کیا ہوگا، روئے زمین کے اوپر اس کی اس تخلیقی اسکیم میں مشین کے طور پر میں شامل ہو گیا ہوں،
میں خلق کر رہا ہوتا ہوں. آٹا، گیہوں، دال، چاول کھاتا ہوں، اس سے ایک بیضہ بنتا ہے، وہاں نطفہ بنتا ہے، اس کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے ایک جیتا جاگتا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو خلق کا عمل تو میں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں مخلوق ہوں. تو پہلے اس کی نفی کریں نا، پھر آگے جائیں گے. بالکل نہیں، یہ میرا نہیں ہے، اصل میں کسی نے اعتراض کیا تھا یوٹیوب پر، اس کے بارے میں کیا میں کنفیوز ہو گیا تھا. یہیں سے شروع کریں، جو بھی اعتراض کریں اس کو یہیں سے شروع کریں کہ آپ پہلے بتائیے کہ ہم بنے ہوئے ہیں، ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے. پہلے مخلوق کو مخلوق ثابت کرنا پڑے گا نا. تو میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے ہے، یہ عقل کہتی ہے. ہونا چاہیے ہے، یہ عقل کہتی ہے، اور ہر ایک کی عقل یہ کہتی ہے. اگلا جواب کیا دیتے ہیں کہ تمہارا خالق ایک حی و قیوم ہستی ہے یا تمہارا خالق ایک بے روح کائنات ہے. یہ جواب دیا جاتا ہے. خالق کا تقاضا تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مخلوق اس کے اندر موجود ہے، وہ تلاش کرتی ہے اپنا معمار. تو ابھی تو اس پہ سر میں نے اتنی سی بات کی ہے، اس پہ غور کریں. اس پہ مزید بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جس چیز کو آپ اس کا معمار قرار دیں گے، اس معمار کا معمار کون ہے، اگر وہ بھی بنائی گئی ہے تو وہاں بھی سوال پیدا ہوگا. خدا کے بارے میں آپ یہ ثابت کر دیں گے بنائی گئی ہے اور بن رہی ہے اور پھیل رہی ہے اور اس میں وسعت ہو رہی ہے اور ارتقاء ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے. تو یہ ہمارے اندر کیا کیا کس وجہ سے کہتے ہیں آپ کہ ہم بنے ہوئے ہیں، مطلب ہم مخلوق ہیں؟ یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ مطلب آپ نہیں بنے ہوئے. آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں پیدا ہوا ہوں، مجھے بنایا گیا ہے. یعنی یہ تو وجودی حقیقت ہے. ایسی جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے، اسی طرح میں مخلوق ہوں، میں بنا گیا ہوں. یعنی میں تو خود بنا رہا ہوتا ہوں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا وہ تخلیق کا عمل ہمارے سامنے نہیں؟ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کل بچہ اگر جس طرح ہمیں بچپن میں کہانی سنائی جاتی تھی کہ وہ ایک پری ہمیں اوپر رکھ کے چلی گئی، تو کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ وہی بچے میں پیدا کرتا ہوں، بچوں کو وجود پذیر کرتا ہوں، بناتا ہوں. میں آٹا، گیہوں، چاول کھا کے نطفہ بیضہ ملتا ہے، اختلاط ہوتا ہے مرد و زن کا، 9 مہینے رحم مادر میں وہ نشوونما پاتا ہے، اس سے ایک جیتا جاگتا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو مخلوق ہے نا، بنایا گیا ہے، بنا ہے بچہ، میرے سامنے بن رہا ہوتا ہے. اس کی پہلے ایک اتنا سا ڈاٹ ہوتا ہے، کبھی دیکھیے یوٹیوب پہ الٹرا ساؤنڈ کر کے، ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے اندر اضافے ہوتے ہیں، اس میں پھر گوشت بنتا ہے، اس پہ ہڈیاں چڑھتی ہیں، اس کے بعد نظر آتی ہے، کرتے 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 تو ایک چیز تخلیق کے مراحل سے گزری ہے. آپ سے آپ وجود پذیر نہیں ہوئی، بنائی گئی ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں پیچھے کہاں جاؤں؟ میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں بنایا گیا ہوں، میں خود بنا رہا ہوتا ہوں روز بچے. جی بہت شکریہ. بولی دوسرا سوال، ایک سوال اور کرنا ہے. ہلو، ایک سوال اور کرنا ہے سر. جی نزول قرآن کا کریے گا. نزول قرآن کا کیا مقصد ہے؟ کس وجہ سے جو اللہ کو ضرورت پڑی کہ قرآن نازل کرنا پڑا؟ اس لیے نازل کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت پیغمبر کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیا اعتراض ہے اس پہ آپ کو؟ نہیں اعتراض نہیں ہے، یہ وضاحت کرے بس آپ اس کی. اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور کیا وجہ؟ پیغمبر کو بھیجا ہے، خود بتایا ہے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بتایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم اپنے پیغمبر کی بعثت کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اس وجہ سے کہ ان کا تزکیہ ہو سکے. یہ مقصد ہے اس کا. جی شکریہ ٹرو سیکر بھائی. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کال درافع بھائی کو، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. حسن بھائی میرا سوال ابھی آپ سے، یہ جو گزشتہ سے پہلے ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے متوفی کا لفظ استعمال کیا، تو رافعوں کا کے معنی میں مولانا گاندھی صاحب نے اس کا یہ ترجمہ مفہوم مراد لیا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ان کی وفات کے بعد. تو کیا قرآن کریم میں رافعوں کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، رفع کا لفظ، کہ ان کو جسم سمیت بے شک وفات کے بعد آسمان پر اٹھا لینا مراد لے لیا جائے؟ جزاک اللہ. جی بڑی تفصیل سے اس آیت کی ہم نے تحلیل کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ جب اپنے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. یہاں پر کوئی روحانی رفع مراد ہے یا جسمانی رفع ہوا ہے، اس کو وہاں پر بتایا ہے. اس پس منظر میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی توہین نہیں کر سکتا، ان کی کوئی تذلیل نہیں کر سکتا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہی تمام پیغمبر ہیں اور وہ اسی اعتماد میں کھڑے ہوتے ہیں.
اور وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہمیں بچاتا ہے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے فرستادہ پیغمبروں کی اس طرح سے توہین برداشت کرے، تو ان کا جسم اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی اوپر اٹھا لیا گیا، اور جس شخص کو انہوں نے مارا اس کے بارے میں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ تو موت دی، موت دینے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے، اور یہ یہاں پر اس پر بڑی تفصیل سے مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے قرآن مجید کے تمام نظائر کو جمع کر کے، کہ رفع اس طرح جب صلے کے ساتھ آتا ہے تو روحانی رفع میں اور جسمانی رفع میں کیا قرینہ ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، علمی گفتگو ہے، اس کو ہم نے وہاں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عرفان اسماعیل بھائی وہ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، بالکل آ رہی ہے جی، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ حسن بھائی لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے وہ کہا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں شاید وہ 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے ہی ہیں یا نبی کے لیے ہی ہیں۔ اب ان باتوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کروں؟ اور جی انہی کے لیے تو اور کس کے لیے؟ انہی سے مکالمہ ہوا ہے نا۔ جی وہی، وہ پھر یہ کہ وہ آج کے انسان، آج کے مسلمان کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کر پاتی، وہ مجھے احساس نہیں دلا پاتی کہ پھر وہ ڈیزم کا جو گاڈ ہے وہ زیادہ بہتر لگنے لگتا ہے کہ وہ گاڈ جس نے یہ ہے کہ وہ دنیا بنائی اور وہ اب انٹرفیئرنس نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ وہ 200 سال 500 سال بعد کہیں نہ کہیں ایک پیغمبر بھیج دیتا ہے، اور وہ نہیں، پہلے تو یہ تو ڈیزم پہ آتے ہیں، دعائیں سے تو پوری آگے کی بات آپ نے کر دی نا۔ پہلے تو اس پر کوئی اعتراض عقلی بتائیے نا کہ کیا عقلی اعتراض کیا ہے۔ اللہ نے اگر ایک پیغمبر بھیجا ہے تو ایک قوم میں بھیجا ہے، تو اس قوم کی جو زبان ہوگی اس میں اللہ میں گفتگو کریں گے، یا ان کو پہلے کہیں گے کہ آؤ میں قیامت تک جتنی زبانیں پیدا ہوتی ہیں پہلے آؤ میں تمہیں وہ زبانیں سکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کی تہذیب اور معاشرت میں جو مسائل ہوں گے ان کو کہیں گے اس کو ایک منٹ یہاں رکھو، قیامت تک جتنے جرائم پیدا ہوتے ہیں پہلے تم یہ کرو تاکہ میں اس کی رعایت سے تم سے یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے نا کہ دنیا میں جب میں اور آپ ابھی آپ اعتراض کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو اپنے زمان و مکان کی رعایت سے کر رہے ہیں یا آسمان پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ پہلی تو وہ عقلی اعتراض بتائیے نا کہ جس پر اصل سوال یہ ہے کہ وہ اعتراض ہے کیا۔ مثلا اگر کانٹ نے بیٹھ کر ایک فلسفہ دریافت کیا اور جرمن زبان میں لکھ دیا ہے تو میرے لیے ریلیونٹ ہے وہ، اس لیے کہ اس نے جرمنی میں پیدا ہو کے لکھا ہے، اس کو کراچی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہے اعتراض؟ ہے کیا؟ پہلے اس کو فریم کریں اعتراض کو عقلی مسلمے کے تحت کہ بھئی یہ اعتراض ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ میاں کو یونیورسل لینگویج میں بات کرنی چاہیے تھی، بن سکتا نا اعتراض؟ یہ اعتراض ہے آپ؟ میں لینگویج کا میں نے بات ہی نہیں کہی، میں اس مضمون کی بات کر رہا ہوں۔ ایگزامپل ابھی میں چائنا میں ہوں، تو اگر یہاں پر یہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن جو ایک حکومت نے ایک 5000 سال کی تاریخ سے جو قانون بنا دیے ان کو لوگ اسی طرح مان رہے ہیں جس طرح مسلمان قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ پھر کیا فرق رہا کہ وہ قانون بھی فرق یہ رہا کہ چائنا کا قانون انسانوں کو یہ نہیں بتاتا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس کی رعایت سے دنیا میں تم نے کیا کرنا ہے یہ بتاتا ہے۔ نہیں، وہ دنیا میں رہنے کا تو بتا رہا ہے۔ اب تو دنیا میں رہنے کے لیے قرآن بتا نہیں رہا نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ دنیا میں رہنے کے لیے چائنا کا قانون نہیں بتائے گا آپ کو، اس میں اللہ نے ایجاد دیا قانون سازی کی، وہ یہی تو بتا رہا ہے کہ جس کو تم دنیا کی کتاب بنا رہے وہ آخرت کی کتاب ہے۔ تو اب جب اس کے اندر سے جا کے ٹریفک کے لاز نکالنے کی کوشش کریں گے تو نہیں نکلیں گے نا، پھر آپ کہیں گے کتاب ریلیونٹ ہے آج کے دور میں۔ بھائی وہ انسان، میں وہی اس قانون، اس کتاب میں دیے گئے قانونوں کی بات کر رہا ہوں، اس پر بتائیے نا قانون۔ اس کتاب میں جو قانون ہے اس پر سوال اعتراض کریں۔ چائنا نے 5000 سال کی تاریخ سے قوانین بنا لیے ہیں، اس کے مقابلے میں پہلے تو سبجیکٹ کو مشترک کریں، تب ہم جائیں گے اس چیز کا موازنہ کرنے کے لیے کہ چائنا کا قانون اور قرآن کا قانون کون سا ریلیونٹ ہے۔ پہلے وہ موضوع بتائیے کہ جس کے متعلق چائنا کا قانون بھی ایک بات کرتا ہے، قرآن کا قانون بھی ایک بات کرتا ہے، اور پھر اس کو ثابت کریں۔ وہیں پر پہلے سوال کی طرف پھر واپس آؤں گا۔ میرا کہنے کا جو مطلب یہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کتاب میں یہ صرف مجھے آخرت کے لحاظ سے کنیکٹ کر رہی ہے، باقی سب چیزیں تو مجھے بغیر کسی مذہب کے بھی کسی نہ کسی معاشرے میں مل جائیں گی۔ تو اس نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں ملیں گی؟ اس نے کب یہ دعویٰ کیا نہیں ملیں گی؟ وہ کہتے ہیں تو ہماری عنایت ہے، عقل دی ہم نے تمہیں، جیسے وہی ایسے عقل ہے۔ تو پہلے اس کی کانٹرڈکشن بتائیں نا، اس نے کب یہ کہا ہے کہ میں ہی سب کچھ تمہیں دوں گا، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں؟ یہ کب کہا ہے اس نے؟
یہ تو ہے کہ اسی کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے. نہیں، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے؟ ہم اسی کی عقل سے ہی کر رہے ہیں نا. وہ تو اسی کی عقل سے کر رہے ہیں. قرآن پہ اعتراض کیا ہوا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک بات آخرت کے متعلق کرتا ہے، دنیا تو پھر میں دنیا کے لحاظ سے، تو اس نے کب روکا ہے آپ کو دنیا کے لحاظ سے جینے سے؟ کب اس نے کہا ہے کہ دنیا میرے پاس لینے آؤ، میں دنیا کا مسئلہ حل کرنے آیا ہوں، میں ایٹم بم بنانے آیا ہوں، میں معیشت کا مسئلہ، یہ کب کہا ہے اس نے؟ نہیں حسن بھائی، یہ نہیں ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جرنل کنٹیکسٹ میں جیسے وہ پھر وہی وہ بات آ جائے گی کہ وہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وہ مجھے چیز اتنا زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے، وہ اتنا، اب میں اسے دیکھوں گا تو وہ ہر چیز لگے گی کہ وہ تو بات ہی وہیں. نہیں، کیوں اٹریکٹ کر رہی ہے؟ کیوں اٹریکٹ کر رہی ہے؟ آپ کو وجہ بتائیں نا، کیوں اٹریکٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایک خالق کا احساس دلا رہی ہے، ایک زندہ رہنے کا ایک بتا رہی ہے کہ پورا قرآن آپ کو خالق کا احساس نہیں دلا رہا. پورا قرآن آپ کو خالق کا احساس نہیں دلاتا. وہ کہتا ہے میں مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، سب کچھ کیا ہے. ایک آیت جس کو میں نے قرآن کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر ایک پرنسپل سمجھ لیا. اچھا، خالق کا وہ آپ کو احساس دلا رہی ہے، تو خالق کا بیان ٹھیک ہونا چاہیے نا. اگر خالق کا بیان ہے تو میں تو بتا سکتا ہوں دنیا میں بے تحاشا لوگ ہیں، ان کو مشکلات کے بعد آسانی نہیں ملتی، تو خالق کا احساس کہاں گیا؟ جو تصور آپ نے آیت سے برآمد کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اب وہ چیز کنیکٹ نہیں کر. ہاں، تو وہ آپ کو کنیکٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ غلط جگہ پہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا. وہ اس کو اس کی جگہ پہ لے کے جائیں، فوراً کنیکٹ ہو جائے گی. کنیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ کنیکشن غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں آپ اس کا. یعنی آپ 120 وولٹ کی جگہ پر 220 کے سوئچ لگائیں گے تو کنیکشن نہیں پیدا ہوگا نا. کنیکشن پیدا کرنے کے لیے سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کا اپنا کانٹیکسٹ کیا، اس نے وہاں پر کنیکشن پیدا کرنا ہے. آپ کے دماغ میں کنیکشن پیدا نہیں کرنا جو اپج پیدا ہو گئی ہے، وہ وہاں کنیکشن پیدا کر. وہ پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، وہ پیغمبر جو زمین پر خدا کی زندہ علامت بن کے آتا ہے، جس پر میں نے آج بھی ایمان لانا ہے. یہ خدا کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس پیغمبر کو اس نے کہا ہے کہ پریشان نہ، اس کے بعد آسانی آئے گی. یہ سب داخل ہوں گے دائرہ اسلام میں. سب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، یہ کیسر و کثرت کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی. ہو گئی نہیں ہوگی؟ تو کنیکشن جو قائم کرنا ہوتا ہے قرآن کو پڑھ کے، وہ میں نے اپنے ساتھ نہیں قائم کرنا ہوتا، وہ میں نے اس کنیکشن کو وہاں قائم کرنا ہوتا ہے جہاں وہ خود قائم کر رہا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا مجھ سے ریلیشن کیا بنتا ہے. یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی کا درست کنیکشن قائم ہو گیا اس کے کانٹیکسٹ میں کہ پیغمبر کے صحابہ کو ایک بات کہی گئی ہے. تو اب اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ پیغمبر کا مجھ سے کیا کنیکشن ہے جس کو یہ بات کی گئی ہے، تو کنیکشن قائم ہو جائے گا. تو آپ تارے ادھر ادھر سے ملا رہے ہیں، اس لیے کنیکشن قائم نہیں ہو رہا. کنیکشن صحیح جگہ سے قائم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ شعیب بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا، تو حسن صاحب ہمارے یہاں پہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو عالم کی ڈگری دے دی جاتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کیسے بنتا ہے؟ اور کچھ عالم ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں جن کے قول و فعل میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے، تو ان کو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ عالم نہیں ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ غلطی کا امکان موجود ہے، انسان ہے، غلطی کرے گا؟ عالم تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. تو اگر کوئی شخص کسی بھی فیلڈ آف نالج میں جاننے والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے کچھ ناگزیر عقلی فطری تقاضے ہیں، وہ اس کو پورے کرنے چاہیے. مثلاً یہ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں طب کا عالم ہوں، تو اب انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس پر جن لوگوں نے کلام کیا ہے اس سے آپ کی کتنی آگہی ہے، آپ کا عملی تجربہ کتنا ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے پیدا ہوا ہے، اختصاص کے درجے میں پیدا ہوا ہے، عمومی جگہ پہ پیدا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کا قول و فعل واضح کرے گا. تو دنیا میں ہر فیلڈ کے علماء ہوتے ہیں، سائنس کے بھی علماء ہوتے ہیں اور ان میں درجات ہوتے ہیں. بسا اوقات ایک بہت ہی ابتدائی درجے کا عالم ہوتا ہے جس کا کام نالج آف ورلڈ سے صرف انٹروڈکشن کرانا ہوتا ہے. اب آئنسٹائن بھی ایک سائنسدان ہے، نیوٹن بھی سائنسدان ہے، اور میرے 8ویں جماعت کی کلاس میں کھڑا ہوا ایک استاد بھی سائنس کا استاد ہوتا ہے. تو درجات مختلف ہوتے ہیں علم کے. تو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو کوئی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے وہ کس درجے کا عالم ہے، کس سطح کا عالم ہے. اور ہمارے یہاں ایک اور خرابی بر صغیر میں یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کو دین کا عالم بنانے کی زبردستی کوشش کی گئی. علم کے اختصاص کو جو اللہ نے فطری اصولوں پر چھوڑ دیا ہے کہ آدمی خود شعوری سے سطح پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اب اختصاص کی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ بالعموم
شعور آنے کے بعد کرتا ہے، جب اس کو 12-14 سال کی تعلیم اس کی ہو جاتی ہے. تو ہم نے چھوٹے بچوں کو عالم بنانے سے آغاز کر دیا. اب نہ اس میں ایپٹیٹیوڈ ہے، نہ وہ عالم بننے کے لیے پیدا ہوئے، نہ بننا چاہتے ہیں. وہ بظاہر ایک ڈگری لے لیتے ہیں، حال حلیہ ان کا علماء جیسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ دین کے علماء نہیں ہوتے. تاہم ان میں بھی دین کے اچھے علماء موجود ہیں. تو ہر عالم سے آپ ملیں، اس کی مختلف سطح ہے. اسلامی پس منظر میں آپ دیکھیں علوم کے، تو ایک سطح ہوگی عالم کی جو وائز نوعیت کا عالم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک اپنی جگہ ہے. وہ دین کی مثبت دعوت کو لوگوں میں بیان اور کے ذریعے پہنچاتا ہے، فروغ دیتا ہے. پھر ایک عالم ہوتا ہے جو معلم کی سطح کا عالم ہوتا ہے، جو ٹولز پیدا ہو گئے ہیں، فنون پیدا ہو گئے ہیں، ان کو پڑھاتا ہے. پھر ایک عالم ہوتا ہے جو محقق کی سطح کا عالم ہوتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اندر اترتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور سائنٹیفک انداز میں انالائز کرتا ہے چیزوں کو. اور پھر ایک اور سطح ہوتی ہے جو مجتہد کی سطح ہوتی ہے، وہ سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے پوری ایک جامع تصویر، ایک میگا نیریٹو دریافت کرتا ہے. تو علماء میں سطحیں ہوتی ہیں. تو ہر سطح کا آپ کو سوسائٹی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک فریم آف ریفرنس پیدا کریں. غامدی صاحب جیسا آپ نے عالم دیکھا، اب آپ ہر عالم کو اسی کسوٹی پہ پرکھنا شروع کر دیں. نہیں، وہ ہر سطح کا عالم ہوگا. اگر آپ نے اس کسوٹی پہ پرکھنا ہے تو وہ بھی عالم اسلام میں ہے، لیکن وہ 2-4 لوگ ہی ہوں گے. باقی عام طور پہ معلمین ہوتے ہیں یا واعظین ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو ایک پوری کی پوری فوج بنا دی گئی ہے علماء کے نام پر، جو عالم بننے نہیں چاہتے ان کو عالم بنا دیتے ہیں. تو یہ فرق کر کے جب آپ دیکھیں گے معاشرے میں، تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو زبردستی عالم بنا دیا گیا. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ محسن بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے کوشچن کر سکتے ہیں. اچھا حسن بھائی، میرا تھوڑا سوال حلال حرام پہ تھا کہ حلال حرام اسلام پہ کیسے ڈیفائن ہوں گے. اس میں دیکھیں، میں نے غامدی صاحب کا نظریہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ صرف قرآن سے لیں گے، اور میں بھی اس سے کافی حد تک اتفاق کرتا تھا. پھر میرے سامنے ایک حدیث آئی سنن ابن ماجہ کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت کچھ لوگ آئیں گے جو تکیے سے ٹیک لگا کے کہیں گے کہ ہم صرف کتاب اللہ سے جو کچھ حلال حرام ہے وہ لیں گے اور باقی ہم کچھ نہیں لیتے. تو مطلب کافی کنفیوژن ہو گئی تھی. تو آپ اگر کچھ کلیئر کر دیں کہ حلال حرام اصل میں ہم نے کہاں سے لینا ہے، کیا ہم نے اجماع سے بھی لے لینا ہے، یا جس طرح عام علماء کہہ دیتے ہیں یہ حلال ہے یہ وہ حرام، اس طرح بھی مطلب ان پہ مجھے خود شک ہوتا ہے کہ یہ چیز تو حلال حرام نہیں. تو آپ کافی اگر گائیڈ کر دیں، خدا کو شکریہ. جی، یہ روایت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے. اس روایت میں ہرگز وہ چیز مراد نہیں ہے جو لوگ بالعموم اس سے لیتے ہیں. اس پہ بڑا تفصیلی میری ایک گفتگو ہے، آپ اگر چاہیں تو سیشن کے بعد اس کو دیکھ لیں. خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خیبر کے موقع پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو وہاں پر جو سامنے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ آگے ہو اور اب تم لوگ ہماری عورتوں کو مارو گے، فصلوں کو جلاؤ گے، گھروں میں مال لوٹو گے، اور یہی ہوتا ہے جنگوں میں، تم بھی یہی کرو گے ہمارے ساتھ. تو اس موقع پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر یہ کہا ہے، خطبہ دیا ہے. اور اس خطبے کے چند متفرق ارشادات ہیں جن کو لوگ نقل کر دیتے ہیں، وہ پوری بات بیان کرنی چاہیے. وہ پوری بات رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ تم جنگ پہ آئے ہو اور جنگ کی یہ اخلاقیات ہے، کوئی پودا نہیں توڑنا، کسی بچے کو نہیں کرنا، کسی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا. اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ میری ہدایات ہیں، میرے اوامر ہیں، میرا حکم ہے، اور مجھے کوئی یہ عذر دیتا ہوا کل نظر نہ آئے. میں دیکھ رہا ہوں ان قریب یہ وقت آنے والا ہے کہ تم لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا ہوا ہوگا اور اس کے بعد تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوگے، اور جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو منع کیا تھا تو آگے سے کہو گے قرآن میں کہاں لکھا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا حکم یہ مثل ہے قرآن کے اوامر و نواہی، یہ قرآن ہی کا تقاضا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اسی کا مثل ہے. یہ پوری روایت یوں ہے، لہٰذا میں منع کر رہا ہوں یہ کام تم نے نہیں کرنا. تو اس کو یہ کانٹیکسٹ ہے، اس کو وہاں سے لوگوں نے اٹھا کر کسی نے حدیث کے انکار کرنے والوں پہ لگا دیا، کسی نے اور کسی چیز پہ لگا دیا. تو اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میرے اوامر، اور قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تو رسول کا جو حکم ہے وہ قرآن کے مثل ہے. قرآن نے بتایا ہے، جس طرح قرآن اللہ کی ہدایت ہم نے ماننی ہے، اس طرح پیغمبر اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، ارشاد دیتا ہے، اس کو بھی ماننا ہے. تو وہاں پر یہ چیز زیر بحث ہے. حلت و حرمت کے کوئی دو پیمانے زیر بحث نہیں. باقی اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے اعتراضات سیریز میں حرام و حلال کے موضوع پر، اور وہاں وہ پورے پرنسپلز بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ حدیث میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سب ان پرنسپلز کے مطابق ہیں. اور اب ایک کتاب بھی ہماری چھپ گئی ہے، اویلیبل بھی ہے حلال و حرام کے موضوع پر. اس میں تمام چیزیں جو روایات میں آئی ہیں سب کو قرآن کے مطابق رکھ کے بتا دیا ہے کہ کوئی نئی چیز بیان ہی نہیں ہوئی. چلیں تمام بھائیوں سے اجازت لینا چاہیں گے جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. حسن بھائی کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو حسن بھائی آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے یا پھر اس کے اگلے ہفتے پھر سے ہم آپ کو زحمت دیں گے ایک نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.